سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق عمران خان کی پیر 8 جنوری کو جیل میں توشہ خانہ ریفرنس کی سماعت تھی۔ بشرا بی بی اور خان صاحب پر فرد جرم عائد ہونی تھی۔ جج محمد بشیر عدالت میں پہنچے، کارروائی شروع ہو گئی۔ جج نے تھوڑی دیر بعد محسوس کیا عمران خان کو ابھی تک عدالت میں نہیں لایا گیا۔ بشرا بی بی بھی نہیں آئی تھی۔ لطیف کھوسہ بشرا بی بی کے وکیل تھے، وہ اڈیالہ جیل آئے لیکن یہ کہہ کر عدالت کا بائیکاٹ کر دیا، میرے ساتھیوں کے ساتھ گیٹ پر زیادتی ہو رہی ہے، جب تک انہیں انٹری نہیں ملے گی میں عدالت نہیں آؤں گا۔ تاہم وہ جاتے جاتے شعیب شہین کو بشرا بی بی کی غیر حاضری کی درخواست پکڑا گئے۔ بی بی پیر کی بجائے منگل کے دن عدالت میں پیش ہونا چاہتی تھی۔ جج صاحب نے یہ درخواست منظور کر لی۔ اس کے بعد جیل سپریڈنٹ سے کہا، خان صاحب کہاں ہیں؟ یہ ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ ڈپٹی سپریڈنٹ نے بتایا یہ 5 منٹ میں آ رہے ہیں۔ بہرحال 10 منٹ بعد عمران خان عدالت میں داخل ہوئے۔ آتے ہی جج صاحب کے سامنے احتجاج شروع کر دیا۔ ان کا کہنا تھا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا یہ انصاف ہے؟ جج صاحب نے پوچھا کیا ہوا؟ ان کا کہنا تھا میری بیٹوں سے بات نہیں کرائی جا رہی، آپ نے آرڈر بھی کیا لیکن جیل سٹاف کہتا ہے ہمیں جب تک تحریری حکم نہیں ملے گا ہم اس وقت تک ویڈیو کال نہیں کرا سکتے۔ کیا یہ انسانیت ہے؟ مجھے میرے انسانی حقوق بھی نہیں دیے جا رہے۔ جج صاحب نے جیل کے عملے سے پوچھا خان صاحب کی بات کیوں نہیں کرائی جا رہی؟ ڈپٹی سپریڈنٹ کا کہنا تھا سر ہمیں تحریری حکم نہیں ملا۔ جج نے اپنے سٹاف کو تحریری حکم کی ہدایت کر دی۔ خان صاحب اس کے بعد فیملی کے سیکشن میں چلے گئے۔ وہاں ان کی 2 بہنیں علیمہ خان اور ڈاکٹر عظمیٰ بیٹھی تھی۔ ڈاکٹر عظمیٰ برقع پہنتی ہے۔ خان صاحب علیمہ خان کے گلے لگے، جبکہ ڈاکٹر عظمیٰ کو انہوں نے تھپکی دی۔ ان کی تیسری بہن نورین خان 2 ہفتوں سے ملاقات کے لیے نہیں آ رہی تھی۔ نورین خان احسان نیازی کی والدہ اور حفیظ اللہ نیازی کی سابقہ اہلیہ ہے۔ یہ ان دنوں بے تحاشا مسائل کی شکار ہے۔ ان کے بیٹے احسان نیازی لاہور میں قید ہے، جبکہ بھائی راولپنڈی میں ہیں۔ ان کی احسان نیازی سے جمعرات کے دن ملاقات ہوتی ہے، لہٰذا یہ شدید دھند میں راولپنڈی آتی ہیں، پھر اسی دن واپس لاہور جاتی ہے۔ انہیں حفیظ اللہ نیازی کا ڈرائیور لاتا اور واپس لے جاتا ہے۔ یہ سفر سردی اور سموگ کی وجہ سے علیل ہو گئی ہے، لہٰذا یہ خان صاحب سے ملاقات کے لیے نہیں آ سکی۔ مگر وکلا کا خیال تھا عمران خان نے 2 ہفتے قبل جب نورین خان کی موجودگی میں اپنی ٹیم سے کہا آپ حفیظ اللہ نیازی کا منہ توڑ جواب دیا کریں، تو شاید اس وجہ سے نورین خان ناراض ہو گئی ہوں اور لہٰذا انہوں نے اس وجہ سے بھائی سے ملاقاتیں بند کر دی ہوں۔ یہ اندازہ غلط تھا۔ نورین خان علالت اور تھکاوٹ کی وجہ سے اڈیالہ جیل نہیں آ رہی تھی۔ یہ منگل 9 جنوری کو توشہ خانہ ریفرنس میں فرد جرم کے وقت جیل کی کورٹ میں موجود تھی، جس سے ناراضگی تاثر ختم ہو گیا۔ میں 8 جنوری کی طرف واپس آتا ہوں۔ خان صاحب دونوں بہنوں کے ساتھ ملاقات کے بعد ان کے ساتھ بیٹھ کے عدالتی کارروائی شروع ہو گئی۔ جج صاحب کو تھوڑی دیر بعد محسوس ہوا عمران خان کی بہنیں انہیں تسلی دے رہی ہیں، وہ سسکیاں لے رہے ہیں۔ کپتان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ جج صاحب نے جیل کے عملے کو اشارہ کیا اور ایک اہلکار ٹیشو کا ڈبہ لے کر عمران خان کے پاس پہنچ گیا۔ خان صاحب نے ٹیشو کھینچ کر آنکھوں پر رکھ لیے، جس کے بعد عدالت کا ماحول سوگوار ہو گیا۔ خان صاحب کے تینوں وکلا ان کے قریب کھڑے ہو گئے۔ نیب کے پراسیکیوٹر امجد پرویز بھی خان صاحب کے قریب ہو گئے اور ان سے کہا خان صاحب آپ فیملی کے ساتھ گفتگو کریں، ہم تھوڑی دیر کے لیے باہر جا رہے ہیں۔ امجد پرویز واپس آئے۔ اس کے بعد عدالت نے وقفہ کر دیا۔ جج، ان کا عملہ، نیب کے اہلکار اور رپورٹر باہر چلے گئے۔ عدالت میں صرف خان صاحب، ان کی بہنیں اور وکلا رہ گئے۔ میں یہاں عمران خان کو نواز شریف کی زندگی کے 2 واقعات بھی سنانا چاہتا ہوں۔ 12 اکتوبر 1999 کے بعد جنرل مشرف کے حکم پر پورا شریف خاندان غائب کر دیا گیا۔ یہ لوگ شدید سردی میں مری میں ہیٹر کے بغیر پتلے کمبلوں میں رکھے گئے۔ انہیں ایک دوسرے کے زندہ ہونے کی اطلاع تک نہیں تھی۔ اس فضا میں ایک دن نواز شریف نے حسین نواز کی تلاوت کی آواز سنی۔ یہ آواز سن کر نواز شریف کی کیا کیفیت تھی، اس کا اندازہ آج عمران خان اڈیالہ جیل میں بیٹھ کر بخوبی لگا سکتے ہیں۔ یہ آج سوچ سکتے ہیں کہ اس لمحے یہ جان کر کہ میرا بیٹا زندہ ہے، نواز شریف کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ دوسرا 11 ستمبر 2018 کو کلثوم نواز اسپتال میں آخری سانسیں لے رہی تھی۔ میاں نواز شریف جیل میں تھے۔ یہ بے چینی محسوس کر رہے تھے۔
انہوں نے اسی بے چینی میں سپریڈنٹ سے درخواست کی، میری بیوی کی حالت خراب ہے، میں ان کی خیریت معلوم کرنے کے لیے چند سیکنڈز کی کال کرنا چاہتا ہوں۔ سپریڈنٹ نے جواب دیا، آپ کا فون کا کوٹا ختم ہو چکا ہے۔ میاں نواز شریف نے اس سے درخواست کی، آپ اپنے فون سے میری بات کرا دیں، مگر اس نے اس سے بھی معذرت کر لی۔ نواز شریف مایوس ہو کر اپنے سیل میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہی سپریڈنٹ کلثوم نواز صاحبہ کے انتقال کی خبر لے کر ان کے پاس آ گیا۔ نواز شریف نے پوچھا، کیا آپ نے مریم کو اطلاع دے دی ہے؟ سپریڈنٹ نے انکار میں سر ہلا دیا۔ نواز شریف نے کہا، آپ اگر اجازت دیں تو کیا میں انہیں خود اطلاع دے دوں؟ سپریڈنٹ نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میاں نواز شریف مریم نواز کے پاس گئے، انہیں سینے سے لگایا، والدہ کے انتقال کی خبر دی اور ساتھ ہی کہا، بیٹا کسی کو بد دعا نہیں دینی، یہ تکلیف ہمارے نصیب میں تھی۔ عمران خان آج اس تکلیف کا اندازہ کر سکتے ہیں، لہٰذا میری ان سے درخواست ہے کہ یہ ایک باپ، ایک بھائی اور خاوند کی تکلیف کا اندازہ کرے، پھر یہ فیصلہ کرے اللہ نے اگر انہیں دوبارہ اقتدار دیا تو یہ کسی دوسرے کے ساتھ یہ ظلم نہیں ہونے دیں گے، یہ سیاسی انتقام میں اخلاقیات اور مروت کو قتل نہیں ہونے دیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف مجھے اپنا مخالف سمجھتی ہے، یہ تاثر 100% غلط ہے۔ کیونکہ میڈیا اور صحافی صرف حقائق پر بات کرتے ہیں، ہم لوگ مخالفت برائے مخالفت کے ساتھ سروائیو ہی نہیں کر سکتے۔ حقائق کی سب سے بڑی خامی یہ ہوتی ہے کہ یہ بہت ظالم ہوتے ہیں، ان کے ظلم کا پہلا شکار خود صحافی بنتے ہیں۔ پی ٹی آئی نے بھی مجھے مخالف گروپ میں ڈال رکھا ہے۔ ایک بار یہ شکوہ فواد چودھری نے بھی کیا تھا، یہ اس وقت پارٹی کے مکمل ترجمان ہوتے تھے۔ میں نے ان سے کہا، آپ ایک بار بتائیں آپ نے مجھے بلایا ہوا ہے یا آپ نے اپنا ویژن دیا ہوا ہے؟ اور میں نے انکار کیا۔ فواد چودھری ایک دیسی جیل میں انسان ہے۔ یہ فوراً بولے، آپ کی یہ بات ٹھیک ہے، ہم نے آپ سے بلا وجہ فاصلہ رکھا ہوا ہے۔ بہرحال پی ٹی آئی کے اس تمام تر پرسیپشن کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں عمران خان کو جیل میں ان کے حقوق نہ دینا زیادتی ہے۔ فیملی اور بیٹوں سے بات کرنا عمران خان کا حق ہے، یہ حق انہیں عدالت نے بھی دے رکھا ہے۔ اگر اس کے باوجود بھی ان کی بیٹوں سے بات نہیں کرائی جا رہی تو یہ زیادتی ہے۔ انسان اگر چنگیز خان بھی ہو تو بھی یہ انسان ہی رہتا ہے، یہ کسی نہ کسی جذباتی موڑ پر ٹوٹ جاتا ہے۔ عمران خان آپ اس عمل سے گزر رہے ہیں، یہ مسلسل 2 سال سے عدالتی، قانونی اور ریاستی جبر سہ رہے ہیں، اور یہ سب سے بڑی حقیقت ہے، ہمارے سسٹم کے جبڑے میں جو بھی آ جائے وہ بلا کر چیخنے پر مجبور ہو جاتا ہے، وہ خواہ جنرل مشرف ہو، افتخار محمد چودھری ہو یا عمران خان ہی کیوں نہ ہو۔ مگر سوال یہ ہے، یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ اس ملک میں وزیر اعظم آخر کب تک وزیر اعظم ہاؤس سے نکل کر اڈیالہ جیل جاتے رہیں گے؟